مسائل ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل نہیں ہوں گے. میں مثال دیتا ہوں کہ جتنے یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں جب تک اپنی مدر سو کارڈ مدر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ رہے ترقی نہیں کر پائے. جب تک ہم ایم ایچ ملٹری ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ رہے ہم ترقی نہیں کر پائے. جب سے ہم نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کی انڈیپینڈنس اور ہمارے لیے دروازے بھی بند کر دیے گئے اور بھی مشکلات آئیں لیکن ریئل ترقی اس کے بعد ہی شامل ہوئی. جب تک میو اسپتال کا ڈپارٹمنٹ آف کارڈیالوجی اور کارڈک سرجری اس میں رہا وہ اتنی ترقی نہیں کر سکتا جب تک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہیں بنا. تو ہمیں انڈیپینڈنٹ پریونٹیو کارڈیالوجی سیٹ اپ طے کرنے پڑیں گے اور انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ بھی ادھر شامل ہیں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں کیوریٹو سائڈ والے انسٹیٹیوشنز میں اور میڈیکل کالجز میں اور ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم کے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ہمیں کریٹ کرنے چاہیے پریونٹیو اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹس بڑے فعال کریٹ کرنے چاہیے. ایف آئی سی میں 1982 میں شاید یا 81 میں ایک بڑا فعال پریونٹیو کارڈیالوجی اور ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. اس کے ہیڈ تھے کرنل عاشق حسین. ان کا بیٹا آج کل ماشاء اللہ بڑا اچھا کارڈیالوجسٹ ہے لاہور میں سی ایس میں. تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بریڈ اینڈ بٹر ڈھونڈنے کے لیے کیوریٹو کارڈیالوجی کے نظر ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ پریونٹیو کارڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈارمنٹ ہو گیا ہے ویسے. اور پچھلے 13-14 سال پہلے یہ دوبارہ ری انویگوریٹ ہو کے آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ بڑا فعال کردار ادا کرے گا پریونشن میں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جس جذبے سے آپ لوگ ادھر آئے ہیں اس جذبے کو قائم رکھیں اور ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں. السلام علیکم.